اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انجینئر اویس دورانی. یہ حج کے سلسلے میں غالباً آخری لیکچر ہوگا جی میرا. اس طرح یہ حج کا قرآن کی روشنی میں جو مناسک ہیں اور جو طریقہ ہے اور جو پرپز ہے اس کا، اس پہ میں روشنی ڈالنے کے قابل ہو سکوں گا جی. تو یہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہ بین القبائلی معاہدے کرتے تھے یہ قریش مکہ جو ہے. آج کے اجتماع کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے ایک بین القبائلی معاہدہ کر رکھا تھا، آج کی اصطلاح میں جسے کنونشن کہہ لیجیے. اس معاہدے کی روح سے حج سے پہلے ذی قعدہ حج کی تقریب پر ذی الحجہ اور حج کے بعد محرم 3 مہینے، اور ادھر عمرے کے سلسلے میں رجب کا مہینہ شہر الحرام تسلیم کیے جاتے تھے. یعنی ایسے مہینے شہر الحرام سے مراد ان میں ہر قسم کی لوٹ مار، جنگ و جدال حرام ہوگی. کعبے کے متولیوں نے اسے بھی کس طرح کاروبار کا ذریعہ بنا رکھا تھا. اسلام میں بھی حج کے اجتماع کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ رہنے دیا گیا اور حرمات کے 4 مہینوں میں جنگ پر پابندی کو بھی قائم رکھا، لیکن اس اجتماع کی روح جو اور مقصد کو یکسر بدل دیا. اب قمری اور شمسی کیلنڈر جو ہے قرآن نے بڑی حیرانی تو قمری کیلنڈر لیا ہوا، قرآن نے شمسی کیلنڈر کا اعلان کیا ہے. احلال کے معنی آواز بلند کرنے کے ہوتے ہیں. چونکہ عربوں کے یہاں مہینے کی ابتدا چاند کی پہلی تاریخ سے ہوتی تھی، اس لیے وہ شخص جو سب سے پہلے چاند دیکھ لیتا وہ اونچی آواز سے لوگوں کو مطلع کرتا. اس سے نئے چاند کو احلال کہنے لگے. اس لیے ان کے یہاں قمری مہینے اور قمری سال کا رواج تھا. حالانکہ قرآن نے ماہ و سال کے حساب کے لیے چاند کی کوئی تخصیص نہیں کی. شمسی اور قمری دونوں قسم کے سال رکھے جا سکتے. وہ شمس والقمر حسبان 6/96، الشمس والقمر بے حسبان 55/5. چاند کی دیکھیں وہ قدر منازل لتعلموا عدد السنین والحساب 10/5. چاند کی منزلیں کی گھٹنا بڑھنا. یعنی قرآن کی روح سے تقویم جو ہے کیلنڈر شمسی بھی ہو سکتی ہے اور قمری بھی. عربوں کے ہاں قمری تقویم زیادہ آسان تھی کیلنڈر تقویم سے مراد. لیکن زرعی نظام میں ایک دقت پیش آ جاتی ہے. زراعت کے پروگرام چونکہ موسموں سے وابستہ ہوتے ہیں اور موسموں کا تغیر سورج کے حساب سے ہوتا ہے نہ کہ چاند کے حساب سے. رمضان کا مہینہ کبھی سردی میں آتا ہے کبھی گرمی میں، لیکن گندم کی کٹائی کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی سردی کے مہینے میں اور کبھی گرمی کے. اس لیے زرعی نظام سورج سے وابستہ رہ سکتا ہے. ویسے بھی سورج کی روح سے زمین سورج کے گرد 365 دنوں میں ایک چکر لگاتی ہے پورا، جسے سال کہا جاتا ہے، اور اس طرح ہر مہینہ اسی موسم میں آتا ہے. زمین کے اس چکر کو پورا کرنے میں جو تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے، اس سے ہر 4 سال کے بعد فروری کے مہینے میں 1 دن کا اضافہ کر کے پورا کر لیا جاتا ہے. اسے لیپ ایئر کہتے ہیں. لیکن قمری سال تو شمسی سال سے 10 دن کم ہوتا ہے، جس کے معنی ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق، اور ہر 36 سال کے بعد 1 سال کے فرق کے ہیں. زرعی معیشت میں اگر قمری سال رائج ہو تو انہیں ہر 3 سال کے بعد ایک اور ماہ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تاکہ قمری سال موسموں کے لحاظ سے شمسی سال کے برابر ہو جائے. قمری قرآن کا اعلان جو ہے شمسی کیلنڈر جی. یہودیوں کے ہاں بھی ایسا ہوا تھا اور عرب جاہلیہ میں بھی ایسا ہوا. ہندوؤں کے ہاں ابھی تک یہی سسٹم جاری ہے. ان کے ہاں ہر 3 سال کے بعد قمری سال 12 کی بجائے 13 ماہ کا شمار کیا جاتا ہے. اسے لون کا سال کہتے ہیں. لیکن عربوں کے ہاں زراعت کے علاوہ مہینوں کا تعین ایک اور نقطۂ نگاہ سے بھی اہم بلکہ اہم ترین تھا. وہ ان کے ہاں سال میں 4 مہینے حرام یعنی واجب الاحترام تھے، جن میں جنگ و جدل بند اور لوٹ مار بھی بند. ظاہر ہے کہ یہ مہینے متعین ہونے چاہیے اور ہر ایک کو معلوم بھی. 2 سال تک تو یہ مہینے متعین اور معلوم تھے، لیکن تیسرے سال جب ایک اور مہینے کا اضافہ ہوتا جس کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا تو مذہبی پیشواؤں کے لیے کاروبار کا بڑا عمدہ ہاتھ آ جاتا موقع. سوال یہ ہے کہ ان 13 مہینوں میں کون سے 4 مہینے حرام سمجھے جائیں. یہ انتظام بنو کنانہ کی ایک جماعت نساء کے سپرد تھا. نسائن یا نسیون کسی چیز کو پیچھے کرنا، مؤخر کرنا، یہ مطلب ہے. چونکہ ان مہینوں میں تغیر و استبدال کا اثر بڑے بڑے سرداروں اور تاجروں پر پڑتا تھا، اس لیے ان کے مفاد کی خاطر نساء کرتے یہ تھے کسی سال کو کسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے اور کسی سال کسی دوسرے مہینے کو. اس سے معاشرے میں بڑی گڑبڑ مچتی. ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے نا جی. یہ آیت ہے 9/37. یحلونہ عامم و یحرمونہ عامم لے یواتئوا عدۃ ما حرم اللہ و یحلوا ما حرم اللہ.
جو قرآن نے ان چال بازیوں کو یہ کر کر ختم کر دیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، نومبر 37۔ قرآن کا اعلان شمسی سال کے لیے 12 مہینے کا سال ہوگا۔ ان عدت الشہور عند اللہ اسنا عشرہ شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنہا اربعۃ حرم، ٹھیک ہے، 9/36۔ یہ محکم قانون رائج رہے گا، چونکہ تخلیق کائنات سے ہی سال 12 ماہ کا جو ہے قانون جو ہے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ یہ اعلان حج کے عظیم اجتماع میں نظام خداوندی کے نمائندے ابو بکر صدیق کی طرف سے ہوا، جس نے اس نظام کہن کی بساط الٹی۔ کہا گیا قانون فطرت کے مطابق سال کے 12 مہینے ہونے چاہیے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے، اسی مدت کو 12 پر تقسیم کرنے سے کیلنڈر فطرت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقصد تو صرف شمسی کیلنڈر سے ہی پورا ہو سکتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن نے شمسی کیلنڈر تجویز کیا تھا، جس سے موسموں کا تعین بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور حرمات کے مہینوں کا بھی۔ یہ چیز ہے۔ اب ہمارے ہاں نے تو مقرر کر لی، لیکن کیلنڈر جو ہے وہ قمری رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سابقہ قمری کیلنڈر میں ہر تیسرے سال ایک ماہ کے اضافے سے شمسی اور قمری سالوں میں جو ہم آہنگی ہو جاتی تھی وہ بھی باقی نہ رہی، اور شمسی حساب سے 12 مہینوں کے سال سے جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ بھی حاصل نہ ہو سکے، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور یہ امر باعث حیرت ہے کہ قرآن کی اعلان کے بعد جسے شمسی تقویم یہی ثابت ہوتی ہے، تو 12 مہینوں والا قمری سال کس طرح سے رائج ہو گیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی سازشیں کی ہیں انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ سن ہجری عمر کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا، لیکن یہ بات کہیں سے معلوم نہیں ہو سکی کہ 12 مہینوں والا قمری سال کیسے رائج ہوا۔ ہمارے ہاں جو روش جتنی پرانی ہو جائے اتنی مقدس ہو جاتی، اسے چھوا تک نہیں جا سکتا، اور ہمارے ہاں قمری کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر جبکہ شمسی کیلنڈر کو غیر اسلامی قرار دے دیا گیا۔ اس سے بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ مذہبی جتنی بھی تقاریب ہیں اس کے لیے قمری، جبکہ دنیاوی امور کے لیے شمسی کیلنڈر۔ اس تضاد کو دور ہونا چاہیے۔ دوسری تمام پرستیاں جتنی بھی تھیں ان کے بارے میں بھی حج میں بتایا گیا ہے۔ وہ عام پرستی جہالت کی پیدا کردہ ہوتی ہے ان لوگوں میں بھی جو اپنی نسبت کسی معروف مذہب کی طرف نہ کرتے ہوں، جیسے ہم آج کل کے مسلمان، جبکہ اسلام جو ہے علم و بصیرت کا دین ہے، اور ہر حکم کی غرض و غایت وہی بتاتا ہے کہ کیوں اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ جہالت اور دین یکجا نہیں ہو سکتے۔ دوران جاہلیت عرب حج کے دوران کسی ضرورت کے لیے اگر آنا پڑتا تو گھر کے پچھلے دروازے سے آتے تھے یا دیوار پھلانگ کر۔ اسلام کے بعد ان تمام اہم پرستیوں کو ترک کرنے کا حکم ملا۔ یہی وہ راہ ہے جس میں کشاد ہے۔ جس طرح زمانے جاہلیت کی رسمیں تمام پرستی ہیں، اس طرح دین جب مذہب بن جائے تو اس کے ارکان و احکام بھی تمام پرستی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن ہر حکم کے ساتھ لعلکم یہ ریزن بتاتا ہے، وائی یا فٹ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا کرنے سے یہ ہوگا، جبکہ مذہبی رسوم و اعمال اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا۔ دین کے احکام پر بھی محسوس شکل میں عمل پیرا ہوا جاتا ہے۔ اس کے مظاہر کو شاعر اللہ پکارا جاتا ہے۔ ان شاعر کی نگہداشت اور مذہبی اہم کی میکان کی طور پر ادائیگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دین کے شاعر و رسوم اس کے نظام کی مختلف کڑیاں ہیں، اور اس کے بلند و بالا نصبلین کے اصول کے ذرائع مذہب میں یہ ارکان مقصود سمجھے جاتے ہیں۔ اسی کو تمام پرستی کہتے ہیں۔ ان کی اہمیت اندھے اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے، علم و بصیرت پر نہیں۔ ہر وہ عمل جو کیوں اس کا جواب نہ دے سکے تو وہ تمام پرستی کہلاتا ہے۔ حج ارکان پہ ابھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے جی۔ حج کا اجتماع اسلامی نظام کا رکن رکین ہے، اس لیے اس کا انتظام انصرام امت مسلم کے ذمہ ہوگا اور یہ اساسی طور پر مختص ہوگا۔ اس امت کے نمائندگان کے لیے ابراہیم کو جو کہا گیا کہ عالم انسانیت کو اس کی دعوت دو، تو وہ مبصرین کی حیثیت سے اس میں شریک ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ نظام ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یہ آیت ہے جی 22 اور 2 اس کی سورہ ہے، 22 27 28 2 آیت ہے۔ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ۔ ٹھیک ہے جی، اعلان کر دو لوگوں میں کہ وہ حج کی تقریب میں شریک ہوں۔ الناس سے کہا گیا، ساری دنیا سے، دنیا کے دور دراز علاقوں سے، لمبی لمبی مسافتیں طے کریں اور پیادہ یا ایسی سواریاں جو مشقت کی وجہ سے چور ہو جائیں وہ اس پہ آئیں گے۔ آپ دیکھنا ذرا اندازہ کرو اور اپنی آنکھوں سے، تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ نظام ان کی منفعت کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے۔
وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ 3/97۔ جو بھی اس مقام تک پہنچنے کی راہ پائیں تو آ کر جمع ہوں، شرط ہے کہ ان کا اجتماع جو ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اولین مقصد للہ انسانیت کی بہبود ہو، کسی کی تخریب اور مخالفت نہ ہو۔ جعلناہ للہ سے سوان العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحادن بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ 22/25۔ یہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والوں کے لیے اجتماع یکساں طور پر کھلا ہے، لیکن جو شخص قوم یا گروہ اس ارادے سے آئے کہ ایسا جتھا قائم کیا جائے کہ کمزور اقوام پر ظلم کیا جائے اور زیادتی کی جائے تو یہ اس موقع سے روگردانی ہوگی اور اس سے اس نظام کی طرف سے شدید سزا ملے گی۔ یہ وہ شرائط جو اس اجتماع کے لیے نافذ ہوں گی، اور ان چھوٹے چھوٹے اجتماعات کے لیے بھی عند ضرورت منعقد کیے جائیں، یعنی عمرہ، خواہ اجتماع کی ذیلی کمیٹیاں ہوں یا دوسرے اوقات میں منعقد ہونے والی کمیٹیاں۔ یہ آج دیکھ لیے 2/196۔ چونکہ اس اجتماع میں شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی کرنے والے شامل نہیں ہوں گے، جبکہ قریش مکہ یعنی مشرکین اس نظام اور اس کے مقاصد کے چونکہ شروع سے مخالف تھے، اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ 9 سورہ ہے اور اس میں جو ہے تو 28 آیت ہے، اور یہ 9 سورہ کی تیسری آیت ہے۔ حج کے ارکان کیا جا سکتا تھا جب مکہ اسلامی نظام کی تحویل میں آ گیا ہو۔ اس سے پہلے تو یہی مشرکین مسلمانوں کو کعبہ کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن 48/25 اس اعلان کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے۔ 9/3 حج کا مقصد کیا ہے؟ غور فرمایا اس اجتماع یعنی حج کا حقیقی مفہوم آج اقوام عالم جن مقاصد کی تلاش جو اقوام متحدہ جیسے اداروں میں کر رہی ہے، قرآن نے اس کا تصور 1400 سال پیشتر پیدا کر دیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ جمعیت اقوام کی جگہ جمعیت آدم کا تصور دیا ہے۔ جمعیت اقوام کمزور قوموں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے وجود میں آئی ہے، جبکہ جمعیت آدم جو ہے حج کمزور اقوام کی حفاظت اور منفعت کے لیے۔ جو بھی ظلم و زیادتی کرے گا نہ صرف یہ کہ اسے نکال دیا جائے گا بلکہ اسے برتگیز سزا بھی دے گی۔ دیکھ رہے ہیں جی آپ، یہ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی صحیح قسم کی۔ خرد و نوش زمانے کے حالات کے مطابق، اس زمانے کے حالات کے مطابق ان افراد کے لیے جو خرد و نوش کا انتظام کیا گیا ہے، تمام شامل ہونے والوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے ساتھ فالتو جانور لائیں جو ان کے کھانے پینے کے کام آئیں۔ جو شریک نہ ہو سکے تو اپنے ان بھائیوں کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر تحائف ان لوگوں کے ہاتھوں بھیجیے۔ رسوم و شعائر، واتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فمستیسر من الہدی، ٹھیک ہے، ولا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، ٹھیک ہے جی۔ 2/196۔ نظام عدل و مساوات کے قیام اور استحکام کے لیے شدید جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً یہ اجتماعات ضروری ہیں جن میں باہمی مشاورت سے اس پروگرام کی تکمیل کے طریقوں پر سوچا جائے۔ انہی اجتماعات کا نام حج و عمرہ ہے، جن کا مرکز کعبہ ہے، نظام کا مرکز۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ تم روک دیے جاؤ وہاں پہنچنے میں، تو جو تم آسانی سے ہو سکے تحفہ وہاں بھیج دو۔ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی جانور ہو ذبح کرنے کے لیے بھیجا جائے، تاکہ ان لوگوں کے کام آئے جو اس مقصد کے لیے وہاں جمع ہے۔ جب تک یہ تحائف اپنی منزل تک پہنچ نہ جائیں، تم بھی کل بھی ہم آہنگی قائم رکھنے کے لیے یہ حجامت مت بنواؤ، ٹھیک ہے نا، یہ کل بھی ہم آہنگی کے لیے حجامت کا، پھر جہاں پہنچ جائیں تو پھر ان بھائیوں کی مطابقت میں حجامت بنوا لو۔ ومن کان منکم مریضا وبہ عزم من راسہ ففدیۃ من صیام اور صدقۃ اور نسک۔ 2/196۔ لیکن تم میں اگر کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے بدلے میں روزے رکھ لے یا کوئی عطیہ دے دے یا کوئی عمل خیر یا اپنے اوپر واجب کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یا تم حالت امن میں ہو یعنی اس اجتماعات میں شریک ہو سکو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور پھر جو حج اور عمرہ دونوں سے مستفید ہونا چاہے، فمس تیسرا من الہدی، ٹھیک ہے، تو جو تحفہ میسر آئے ساتھ لے جائے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبت اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ 2/100۔ جسے تحفے کی استطاعت نہ ہو تو حج کے دوران 3 دن کے اور واپسی پر 7 دن کے روزے، یعنی یوں 10 دن کے روزے پورے کر لے۔ ذالک لمن لم یکن
اہلہ حاضری المسجد الحرام، یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال کعبے میں اس کے ساتھ موجود نہ ہو. واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو ان اجتماعات سے مقصد تو قانون خداوندی کی نگہداشت ہے. ان اجتماعات میں بعض رسوم بطور ملی شعائر اختیار کر لی جاتی ہیں. اس سے مقصد باہمی ہم آہنگی اور ہمرنگی سے جس کا مظاہرہ محسوس شکلوں میں ہو سکتا ہے، سو اپنی نگاہ اصلی مقصود یعنی قوانین خداوندی کی نگہداشت پر رکھو. ایسا نہیں کرو گے تو محض رسومات کو اصل مقصود سمجھنے لگ جاؤ گے، ریچولز کو، تو یاد رکھو نتیجہ ذلت و رسوائی ہوگا. دیکھا آپ، نظام کے ساتھ ریچولز ہے، اگر نظام نہیں ہے تو ریچولز بیکار ہیں اور ظلم ہے، قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے یہ سارے ریچولز چونکہ نظام ہے نہیں، تو یہ جتنے بھی ہمارے ریچولز ہیں، چاہے نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے، دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ظلم ہوگا. ٹھیک ہے. الحج اشہرم معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 2/197. کیلنڈر کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس سے اجتماعی حج کی تاریخوں کا تعین ہو سکے. یہ بتائے کہ حج کا اجتماع ذی الحجہ کے مہینے میں مقرر ہوا تھا، لیکن اس سے قبل اور ایک ماہ بعد بھی حرمات کے مہینے مقرر کر دیے گئے تھے تاکہ لوگ امن و امان سے سفر کر سکیں. ٹھیک. حج کا نسیون کی رسم ختم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان مہین میں تغیر و تبدل نہ کیا جا سکے. اس لیے مندرجہ بالا آیت میں کہا گیا ہے حج کے اجتماعات کے مہینے معلوم اور معین ہونے چاہیے. پھر جو اس فریضے کو اپنے ذمے لے لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام شرائط پوری کرے کہ ان اجتماعات میں کوئی بات پائے سکاحت سے گری ہوئی نہ ہو، نہ فوش کلامی یا دیگر جنسی میلانات کی باتیں، نہ درش کلامی یا کوئی معیوب حرکت، نہ باہمی مشاورت میں دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے یوں ہی مناظرہ کر کے جنگ و جدال پر اتر آنا. ان تمام باتوں سے پرہیز بلکہ اجتماع تو نو انسان کی منفعت بخشی کی سوچ بچار کے لیے. دیکھیں 22 سورہ اور 28 آیت ہے. ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ان مقاصد سے دور کر دے. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، 2/100. یاد رکھو تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے. ہاں. وتزودوا فإن خیر، اسی آیت کا حصہ ہے. اس سفر کے لیے زیادہ راہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم وہاں بھیک مانگنے کی ذلت سے محفوظ رہو گے. نیز ان اجتماعات میں ان کو شریک ہونا چاہیے جو عقل و بصیرت کی روح سے سوچ سکے کہ قانون خداوندی کے کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے. یہاں تقوی کے لیے صاحب عقل و بصیرت ہونا ضروری قرار دیا ہے. اللب وہ کہتے ہیں تیز اور خالص عقل جو جذبات کی آمیزش سے پاک ہو، جمع اس کی الباب ہے. تجارتی ترغیب بھی دی جا رہی ہے حج میں. دیکھ رہے ہیں آپ، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، 100 اگلی آیت ہے 198 2 سورہ کی. یہ اجتماعات کوئی یاترا قسم کی چیز نہیں ہے کہ وہاں دنیاوی امراض کی بات نہ ہو سکے. ان میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ تم ملت کے لیے سامان زیست اور معاشی مسائل کے طلب و اخذ کے لیے جدوجہد کرو. دیکھ رہے ہیں اسکلید دین درے دنیا کشاد اقبال کہتا ہے. اس سے اجتماع میں اپنے اقتصادی مسائل بھی پیش نظر رکھو، مصنوعات کی نمائشیں لگاؤ، دوسری قوموں کے ساتھ معاشی اور تجارتی معاہدات کرو. یہ ہے 22 اور سورہ ہے اور 37 بھی آیت ہے جی اس کی. جو جانور ساتھ لاؤ ان پر مال تجارت اور مصنوعات وغیرہ بھی لاؤ. یہ سورہ بقرہ کی 20ویں آیت. اب اس آیت 198 کا باقی حصہ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ٹھیک ہے 2/198. جب ان مسائل کو طے کرنے کے بعد عرفات کے میدان سے واپس آ جاؤ تو مشعر الحرام میں پھر جمعوں کو جو ہدایت دی گئی ہے، مشعر سے من شاہراہ سے، عقل و شعور کی روشنی میں ان پر غور کرو. دیکھ رہے ہیں آپ مشعر. اس سے پہلے تمہارا خیال یہ تھا کہ حج محض ایک یاترا ہے. یہ تمہاری غلط نگاہی تھی. یہ تو نظام خداوندی کا وہ گوشہ ہے جس کا تعلق تمہاری تمدنی، معاشرتی اور معاشی زندگی سے. دیکھیں حج کون سا گوشہ ہے؟ اس کا تعلق تمہاری تمدنی، معاشرتی اور معاشی زندگی سے. غور طلب بات اب اس میں کیا ہے یہ سوچی. حج کی پوری غرض و غایت اس آیت کے اندر مرکوز ہے. باقی تمام رسوم و مناسک اس کے لوازمات ہیں. اس میں عرفات
اور مشعر الحرام کی اصطلاحات انتہائی غور و فکر کی متقاضی ہیں. انہیں سمجھنے کے لیے بات پیچھے سے شروع کی جائے گی. یہ ذرا غور سے سنیے جی. رمضان کے مہینے میں اسلامی نظام کے قیام استحکام کے لیے جو ریفریشر کورس کا اہتمام ہوا، اس میں جو ہے تو ملٹری زندگی کے خوگر ہونے کے علاوہ خصوصی نشستوں میں عاکفون فی مساجد، ٹھیک ہے، 2/187، یعنی اپنے مقامی مسائل پر غور و فکر. جشن نزول قرآن عید الفطر کے اجتماع میں ان نمائندگان کو چنا گیا جو ملت کے اجتماع اس عظیم میں حج میں شرکت کریں گے. یہ نمائندگان اور ان کے علاوہ اپنے طور پر مبصرین عازم حج ہوئے. ابتدائی کارروائی کے بعد کانفرنس کا اصل سیشن ایک وسیع و عریض میدان میں شروع ہوا. ٹھیک ہے، وہاں سب سے پہلے دور دراز سے آئے ہوئے نمائندگان کا جو ہے باہمی تعارف ہوا، انٹروڈکشن ہوا. اس باہمی تعارف کی نسبت اسے عرفات کہتے ہیں، عرفہ انٹروڈکشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عرفات یعنی عرفہ تعارف کے بعد سیشن کے صدر نے جو سربراہ یا اس کا نمائندہ ہوگا خطبہ صدارت ارشاد فرمایا. اس میں اس نے مملکت کی ساری گزشتہ کارروائی پر روشنی ڈالی اور آئندہ سال کے بنیادی خد و خال کی وضاحت کی. مشعر الحرام، اس پروگرام کو ساتھ لے کر یہ نمائندے جتنے بھی ہیں مشعر الحرام میں جمع ہوں گے. مشعر الحرام سے مراد وہ مقام جہاں عقل و شعور کی روح سے معاملات پر بحث و تمہیز کی جائے. چونکہ ان معاملات کا تعلق نظام خداوندی سے، اس لیے اسے حرام یعنی قابل احترام قرار دیا گیا. یہ نمائندے جتنے بھی حسب ضرورت 2 یا 3 دن تک قیام کریں گے. اس قیام کے دوران اس پروگرام کی عملی جزیات اور اس سلسلے میں باہمی تعاون و تناصر کے سلسلے میں بحث و تمہیز ہوگی. ایک دوسرے کی ضیافتیں کریں گے، دعوتیں کریں گے. اب آئیے ذرا حج کے ارکان پر جی. آج دوپہر کا کھانا نمائندگان پاکستان کی طرف سے، رات کا کھانا دوسرے کسی علاقے کے نمائندے کی طرف سے. اسی طرح ان ضیافتوں میں وہ جانور ذبح ہوں گے جو اس مقصد کے لیے ساتھ لائے ہیں یا جو دوسرے لوگوں نے تحفتاً بھیجے تھے. جانور ہی نہیں، دوسری اشیاء خود و نوش بھی جو بطور تحفہ بھیجی گئی تھی. اس تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں گے. ماشر الحرام یعنی منہ میں